ہتک عزت کیس عمران خان کے وکیل کی سماعت میں التوا کی استدعا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ہتک عزت کی درخواست پر پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل نے سماعت میں التوا کی استدعا کر دی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں خواجہ آصف کے خلاف عمران خان کی جانب سے دائر درخواست پر ہتک عزت کے کیس کی سماعت ہوئی۔ فریقین کے وکلاء ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل نے سماعت میں التوا کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ جیل بھرو تحریک کے باعث عمران خان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ جیل بھرو تحریک میں اسد عمر اور دیگر کی رہائی گزشتہ شام کو ہوئی۔ دوران سماعت جج نے ریمارکس دیے کہ سماعت ملتوی کر رہے ہیں لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ خواجہ آصف نے عمران خان پر شوکت خانم ہسپتال کے فنڈ میں غیر شفافیت کا الزام لگایا تھا، جس پر انہوں نے خواجہ آصف کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 41% سے بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی ہوئی، جس میں مہنگائی کی شرح 0.30% کم ہوئی، جبکہ ایک ہفتے میں 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرح 41.07% کی سطح پر پہنچ گئی۔ مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر متوسط طبقہ ہوا، جبکہ 44,000 سے زائد ماہانہ انکم والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرح 42.42% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق آٹا، گھی، چینی، تازہ دودھ، بکرے کے گوشت، چاول اور نمک سمیت رواں ہفتے کے دوران 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 8 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 10 میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت بڑھا کر اوسطاً 1705 روپے ہو گئی۔ گھی، دال ماش، دال مسور، چاول اور نمک کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا، جبکہ پیاز 22 روپے، لہسن 18 روپے فی کلو اور انڈے 16 روپے فی درجن سستے ہوئے۔ چینی بینک سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے رول اوور کی منظوری، پاکستان کو 50 کروڑ ڈالر موصول۔ اسحاق ڈار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ قرض پاکستان نے چین کو ادا کر دیا تھا۔ اس سہولت کے تحت پاکستان کو 50 کروڑ ڈالر جمعے کو موصول ہو چکے ہیں، بقیہ 80 کروڑ ڈالر 2 قسطوں میں جلد موصول ہوں گے۔ وزیر خزانہ کے مطابق اس سے پاکستان کے زر مبادل ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR شبر زیدی نے ملک کے ساتھ جو کیا انہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمارے پاس پالیسی بھی ہے، پلان بی اور روڈ میپ بھی ہے۔ تمہارے پاس کیا تھا؟ کوئی انڈیکیٹر تو دکھا دیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہو۔ عمران خان اپنے افلاطون لے آئیں اور مقابلہ کر لیں۔ IMF کو مطمئن کرنے کی کوشش، GST 25% کی فہرست میں مزید شامل کی گئی۔ اسلام آباد میں اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط کی جانب بڑھنے کے لیے IMF کو مطمئن کرنے کی کوشش میں حکومت نے جمعے کو وفاقی کابینہ سے منظوری کے لیے ایک سمری سرکولیشن کے ذریعے بھیج دی تاکہ اضافی 11 ارب روپے حاصل کرنے کے لیے GST کی شرح کو 18% سے بڑھا کر 25% کرنے کے لیے فہرست میں مزید اشیاء شامل کی جائیں۔ حکومت نے 25% کی اضافہ شدہ GST شرحوں کی فہرست میں مزید اشیاء شامل کر دی، جن میں تفریح اور نجی استعمال کے لیے کشتیاں یا بحری جہاز اور ہوائی جہاز، جویلری، گھڑیاں شامل ہیں۔ اب ان اشیاء کو اس فہرست میں شامل کیا گیا جن پر GST کی اضافہ شدہ شرح وصول کی جائے گی۔ مقامی طور پر تیار کردہ موٹر گاڑیاں جنہیں عیش و آرام کی اشیاء کے طور پر نمٹنے کی تجویز ہے، صرف SUVs یا CUVs کی کیٹیگری کی گاڑیاں 1400 cc یا اس سے اوپر کی انجن کی صلاحیت کی دیگر گاڑیوں اور ڈبل کیبن میں 25% کی زیادہ شرح سے ٹیکس لگانے کی تجویز ہے کہ وفاقی حکومت لگژری اشیاء یا سیلز ٹیکس کی شرح کو 18% سے بڑھا کر 25% کر سکتی ہے۔ اس ٹیکس کے اقدام سے درآمدی لگژری سامان پر 7 ارب روپے اور مقامی طور پر تیار کی جانے والی لگژری گاڑیوں پر 4 ارب روپے کے مواصلات کے اثرات کا تخمینہ لگایا گیا۔ لگتا ہے آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں؟ لاہور میں صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دوں تو یہ نہیں ہو سکتا، اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں؟ ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں مجھ پر اور اہلیہ پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا زور لگایا گیا، پرویز الہی میرا ساتھ چھوڑ دیں، اب ہم نے پرویز الہی کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے، کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جان کے خطرے سے متعلق میری ریکارڈ شدہ ویڈیو بیرون ملک موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی بار میں عام انتخابات ہو جائیں
تو پیسے کی بچت ہوگی. ہم پی ڈی ایم کے امپائرز کے باوجود الیکشن جیتیں گے. اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے.